نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریم مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ یہ ہوا پیارے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا معنی ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا۔ تو جب تمہارے خالق نے، جب تمہارے مالک نے، جب تمہارے اللہ نے قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر پیارے فرما دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے قول کے اعتبار سے چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ میں نے جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، اگر تم نے غور کیا ہوتا تو ضرور بضرور تم عبادت الہی میں مستغرق ہوتے، تم عبادت الہی کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے صرف سنا ہے، اللہ کے فرمان کو صرف پڑھا ہے، لیکن تم نے اس پر غور نہیں کیا ہے۔ اگر تم غور کرتے تو ضرور بضرور عبادت الہی میں مستغرق ہوتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم عبادت کرو، عبادت الہی کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ہم کہیں کام کرنے کے لیے نہ جائیں، صرف ہم عبادت ہی کرتے رہیں، اپنے بال بچوں کی خدمت نہ کریں، صرف عبادت ہی کرتے رہیں؟ تو نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اگر یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو خالص اسی لیے فرمایا ہے کہ تم اگر نیک کام کرو گے، حلال طریقے سے کام کرو گے تو بھی یہ عبادت ہے۔ اگر تم ناجائز طریقے سے کام نہیں کرو گے، ناجائز طریقے سے پیسے نہیں کماؤ گے، حلال طریقے سے پیسے کماؤ گے، محنت کر کر کماؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو زناکاری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، بدکاری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور طرح طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہم اور آپ صرف یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقتاً اگر آپ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا ہے تم اس قرآن پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے خالص عبادت کے لیے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر تم حضور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہوتے تو تم ناچ نہیں دیکھتے، تم ناچتے نہیں، نہ ناچ کرتے، نہ ناچ دیکھتے، تم جھوٹ نہیں بولتے، تم بدکاری کی طرف نہیں جاتے بلکہ نمازوں کی طرف آتے اور یاد الہی کی طرف آتے، تلاوت کلام اللہ کی طرف آتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور نماز روزے کے پابند ہوتے، نماز پڑھتے۔ گرچہ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم حقیقتاً اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نہیں چلتے ہو، صرف یہ سنتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ارے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تو تم مسلمانوں والا کام کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ کوئی انسان ہے جو اللہ رب العزت کے قول کے مطابق عمل کرتا ہے؟ اگر عمل کرتا ہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ والے ہی ہیں، جو اللہ والے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ ساری گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم صرف پیدا کیے گئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یہ ساری چیزیں جو ناچ گانے اور ڈرامے طرح طرح کے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان سے باز رہو، اور تم اس طرح کے ڈراموں سے باز رہو اور ان ڈراموں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو انسان عبادت نہیں کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور تم بتاؤ ایک دنیا دار اگر تمہاری پکڑ کرے تو تم بھاگتے گھومتے ہو۔ اگر کوئی دنیا دار جائے تھانے کے اندر رپورٹ درج کرا دے تو تم پولیس کے ڈر سے، ایک دنیا دار کے ڈر سے بھاگتے پھرتے ہو کہ کہیں مجھے پکڑ کر مجھ پر مان نہ پڑ جائے، کہیں مجھ پر ڈنڈ نہ پڑ جائے، اور کہیں مجھے مصیبت میں مبتلا نہ کر دیا جائے اس دنیا داری کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دنیا دار کی پکڑ ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ تمہاری کہ بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور توبہ کرو لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا خالص عبادت کے لیے، اور جو عبادت نہ کرے اس کے لیے فرمایا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کیونکہ تم اپنے رب کی پکڑ سے باز رہو، بچو۔ اور جس طرف یہ فرمایا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی ڈرتا ہے بندہ اور گناہ کرتا ہے پھر ڈر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت
مجھے معاف کر دے تو اس کے لیے فرماتا ان اللہ غفور الرحیم۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موجود ہو جائے۔